يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من سما کہتے ہیں اسی وجہ سے بھائی محتاجگی ہوئی کس کی، ضرورت پیش آئی تاریخ کی، لتضمنہ تحریر موالیدہ درروات و وفیاتہم، کیونکہ تاریخ کا جو موضوع ہے نا وہ متضمن ہوتا ہے کہ ان کی موالید لکھی جائیں اور ان کی وفیات لکھی جائیں راویوں کی، اور ان کے طلب علم کا کب انہوں نے طلب علم کا آغاز کیا ہیں۔ طلب علم کا بعض راوی ایسے بھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سماع کیا اور وہ فلاں صاحب اس کی تاریخ سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَارْتِحَالِهِمْ، اور ان سے انہوں نے کب سفر کیا، رحلات علمیہ، رحلت المحدثین کے نام پر آپ کو علم ہے نا، مستقل کتاب ہے خطیب بغدادی کی، رحلت المحدثین کے نام پر، اسی نام پر۔ اللہ اکبر۔ وقد افتضح اقوام ادعوا الروایات عن شیوخ ظہر بالتاریخ، کہتے ہیں بہت سے آدمی، ایک قوم ذلیل ہو گئی، ان کی فضیلت ذلت انہوں نے اٹھائی یہ دعویٰ کر کے کہ جناب ہم نے فلاں فلاں شیخ سے روایت سنی ہے۔ ظاہر بالتاریخ کذب دعواہم، ان کا یہ دعویٰ تاریخ نے جھوٹا ثابت کر دیا، تاریخ نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسی بارے میں، وہ فرماتے ہیں لما استعمل الرواة الکذب استعملنا لهم التاریخ، کہ جب لوگوں نے جھوٹ اختیار کیا تو ہم نے کیا کیا، تاریخ کو ہم نے استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ امام حفص بن غیاث کہتے ہیں اذ اتہمتم الشیخ فحاسبوہ بالسنین، کہ جب تم کسی شیخ کو متہم قرار دو تو اس کا محاسبہ تاریخ سے کر لیا کرو۔ یہ اور اسی نوعیت کی دوسری باتیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان بالتوبیخ میں کی ہیں، یہ اور اسی نوعیت کی باقی باتیں بھی اعلان بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ، وہ بھی ہوں گے نا جو تاریخ کی مذمت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی کوئی علم ہے، علم تو قرآن مجید کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ منکرین حدیث بھی ہے، علم تو قرآن مجید کا ہے۔ کوئی تاریخ کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی کہ یہ بھی کوئی ہے، آدمیوں کی تاریخ ہے تو انبیاء کی بس، یا صحابہ کرام کی بات ہوں گے نا، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں، شاید میں نے ذکر کیا تھا آپ کو ایک مجلس میں کہ 447 میں یہودیوں نے وقت کے خلیفہ کے پاس ایک یہودی خیبر کے یہودیوں نے جو ان کی نسل سے تھے، انہوں نے خلیفہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی کہ ہمارے اوپر سے جزیہ جو ہے نہ لیا جائے، ہمیں معاف ہے جزیہ، اور یہ فیصلہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ اس پر جناب نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بھی تائیدی دستخط موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ انہوں نے دستاویز پیش کی تو خلیفہ وقت جو ہے نا وہ پشیمان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا۔
تو انہوں نے کیا کیا، علماء کو بلایا، علماء بھی سردرد بنا، وہ بھی پشیمان ہوئے۔ بالآخر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پہنچے، ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے، ایک روایت میں ہے کہ اس طرح تھا نا وہ مسودہ، تھوک دیا اور پھاڑ دیا۔ تو یہودیوں نے شور پڑنا، دیکھو جی ہمارا ایک دستاویزی ثبوت تھا تو وہ اس نے ضائع کر دیا، اس نے پھاڑ دیا، ہم پر بہت زیادتی کی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اور تم نے اس میں حضرت معاویہ کی شہادت لکھی ہے، تو معاویہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، وہ خیبر میں پہنچے کب؟ اس پر دستخط کرنے کے لیے، یہ تاریخ ہے نا۔ اور تم نے اس پر جناب دستخط کیے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ظالموں سعد بن معاذ تو شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے بنو قریظہ کی جنگ کے موقع پر۔ بنو قریظہ کے بعد خیبر کا واقعہ پیش آیا، تو وہ قبر سے اٹھ کے آ کے انہوں نے دستخط کیے تھے، تو فخجلت، وہ کیا ذلیل اور رسوا ہو گیا وہ یہودی۔ تو اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسماعیل بن ابی ایاس سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے انہوں نے پوچھا اسماعیل بن ابی ایاش نے کہ فی ای سند کتبت عن خالد بن معدان، وہ آیا ہے نا پہلے اوقات طلب، ان کے آپ نے جناب حضرت صاحب سے کب سنا تھا؟ آج بھی ہم پوچھتے ہیں بھی آپ نے حضرت صاحب سے کب پڑھا ہے؟ فلاں حافظ عبد المنان صاحب یا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کس وقت پڑھا ہے؟ ہم اب بھی پوچھتے ہیں یہ سوال، اس وقت بھی یہ پوچھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت خالد صاحب یہ بتلائیں کہ آپ نے یہ کب سنا ہے خالد بن معدان سے؟ تو انہوں نے کہا سنۃ 13 و 100، 113 میں نے نا خالد بن معدان سے سنا ہے۔ اچھا، تو فرمانے لگے انت تزعم انک سمعت منہ بعد موتہ ب7 سنین، او شریف آدمی، تو یہ سمجھتا ہے کہ خالد کی وفات کے 7 سال بعد قبر پہ جا کے سنا ہے ان سے یہ ہے؟ تو وہ آدمی جو ہے نا وہ رسوا ہوا، افتضاح، پریشان، ذلیل ہوا۔ تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو اس میں کتاب میں موجود ہیں، اگر دلچسپی ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے، یہ لائن لسان المیزان کی پہلی جلد لائن، اسبغ بن خلیل متہم بالقذف، کہتے ہیں یہ اتنا ظالم تھا، یہ اب قاضی کا حال ہے۔ لَإِن يَكُونَ فِي كُتُبِي رَأْسَ خِنزِيرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ فِيهِ مُصَنَّفُ ابن ابی شیبہ۔ یہ مالکی تھا، 40 سال تک یہ حافظ نے لکھا ہے کہ یہ عہدہ قضاء پر قائم رہا، اور اسی نے یہ روایت روا اسبغ ھذا عن المغازی بن قیس عن سلمہ بن وردان عن ابن شہاب عن الربیع بن خثیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلف ابی بکر و عمر سنۃ 10 سنہ و 5 اشہر و خلف عثمان سنۃ 10 سنہ و خلف علی بالکوفہ 5 سنین فلم یرفع احد منہم یدہ الا فی التکبیرۃ الافتتاح وحدہ۔ اب اس بدمعاش سے کوئی پوچھے کہ یہ تم بکواس کیا کر رہے ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو فوت ہو گئے تھے 35 کے قریب حضرت عثمان غنی کے دور میں،
تو کہتے ہو کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ساری عمر حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ساری عمر حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھی، کوفہ میں نمازیں پڑھی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا سوائے پہلی بار۔ اب سوال ہے کہ عبداللہ بن مسعود تو فوت ہوئے تھے کب؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت علی کے پیچھے نمازیں قبر سے اٹھ کے آ کے پڑھتے رہے۔ یعنی یہ چیز بھی کس سے پتہ چلتا ہے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قلت سمعت اسبق بن خلیل یقول لئن یکون فی تابوتی راس خنزیر احب الی من ان یکون مسند ابن ابی شیبہ۔ تو حدیث کا دشمن تھا کوئی، اسبق کان حافظا للرائی علی مذہب مالک فقیہا فی الشروط بصیرا بالعقود ودارت علیہ الفتیا ولم یکن له علم بالحدیث ولا معرفہ، کچھ علم نہ تھا، 40 سال تک جناب یہ فتویٰ دیتا رہا قرطبہ میں، اور مالکی فقیہ تھا بہت بڑا۔ یہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے صرف حنفیوں سے، اس لیے ہم انہی کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مالکیوں کے ہاں بھی یہی کیفیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ چلیے باقی تو آپ اگر وقت مل جائے آپ کے قیمتی اوقات میں تو کچھ بہت سی باتیں اس نوعیت کی آپ دیکھ لیں گے، کس میں؟ اعلان بالتوبیخ میں۔ لیکن ایک بات ایسی ہے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات پر بھی کہ سیر الکبیر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے آخری کتاب ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی، اور یہ بات لکھی ہے وہی علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کس میں؟ مبسوط میں۔ اور وہ کیا کہ یہ کتاب امام اوزاعی کے پاس جب پہنچی، السیر الصغیر امام محمد کی، تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ تو ان کا موضوع ہی نہیں ہے، ان کو سیر سے کیا واسطہ؟ کوفے والوں کو سیر کا موضوع ہے شام کا، ہمیں معلوم ہے۔ امام اوزاعی کی بھی سیر الاوزاعی کے نام پر کتاب ہے مستقل۔ تو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ السیر الکبیر لکھی، سمجھ گیا پس منظر؟ اور یہ بات عقود و رسم المفتی میں بھی ہے، سرخسی کی نقل کی ہوئی، اور رد المحتار کے مقدمے میں بھی ہے۔ رد المحتار ہے نا شامی، جس کو در مختار کی شرح کہتے ہیں، اس میں بھی ہے، اور انہی کا یہ رسالہ ہے، کون سا؟ عقود و رسم المفتی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے قابل غور، یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 132 میں پیدا ہوتے ہیں اور 185 میں فوت ہوتے ہیں، جبکہ امام اوزاعی وہ 158 میں فوت ہوئے ہیں، 158 میں۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جناب کتاب لکھ کے پھر انہوں نے بھیجی امام اوزاعی کو، تو امام اوزاعی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ بہت عظیم کتاب ہے السیر الکبیر جو امام محمد نے لکھی ہے، سمجھے گا بات؟ مگر قابل غور یہ بات ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے امام محمد کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 158 اور 185 یہ تقریباً 30 سال کا درمیان میں بعد میں وقفہ رہتا ہے،
امام اوزاعی اور امام محمد کی وفات کے مابین، تو اس 30 سال کے عرصے میں امام محمد ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، کوئی کچھ الف بے بھی نہیں لکھی. سمجھے بات؟ 30 سال کے عرصے میں گویا امام محمد نے اور کچھ نہیں لکھا. تو یہ کہانی بھی دراصل امام اوزاعی کی سیر الاوزاعی ہے. ایک یہ بھی عرض کر دوں، ایک السیر لابی یوسف بھی ہے، السیر لابی یوسف بھی ہے، لیکن یہ السیر لابی یوسف اصل میں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیر اور ابی یوسف کا نسخہ نہیں ہے. اصل میں انہوں نے حنفیوں نے کیا کیا ہے کہ جو امام اوزاعی کی السیر ہے نا، اس میں جو ابو یوسف کے اقوال ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے سیر و ابی یوسف کے نام پہ چھاپ دیا ہے. بات سمجھ گیا بات؟ یہ ہیرا پھیری ہوتی ہے اور ہوشیاری ہوتی ہے کتابوں کے چھپنے چھپانے میں. تو بہرحال یہ تاریخ کا جو معاملہ ضرورت پیش آتی ہے، تو اس حوالے سے ایک یہ مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے اور ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ جو کہانی عقود و رسم المفتی میں، رد المحتار میں یا دوسری کتابوں میں سرخسی کے حوالے سے ہے، یہ بھی بالکل بے اصل ہے. یہ بھی بالکل کیا ہے؟ بے اصل ہے. اس کو ایک تو یہی سیدھی سی بات ہے کہ سرخسی اور امام محمد کے مابین کم سے کم 2 واسطے ہیں، کم سے کم 2 واسطے ہیں. ایک واسطہ اور ہے اور ایک واسطہ ابو حفص الکبیر کا ہے. ابو حفص الکبیر امام محمد کے شاگرد ہیں. یہ امام ابو حفص الکبیر وہی ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع سفیان ثوری کا سماع کیا تھا. وہ جو کہانی آتی ہے علماء سے آپ سنتے ہیں کہ وہ استاد صاحب نے لفظ غلط پڑھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اصل دیکھو. وہ اصل دیکھ کے آئے بالآخر اور انہوں نے تصدیق کی. یہ جو تھے یہ شیخ ابو حفص کبیر تھے. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے یہ کہہ کے کہ کیا لفظ بولا ہے وہاں، امام داخلی کے ہاں پڑھ رہے تھے، امام داخلی کے لیکن یہ امام داخلی تھے کون؟ میرا وجدان یہی ہے کہ یہ جامع، کیوں کہ جامع سفیان تھی اور وہ پڑھی ہے انہوں نے کس سے؟ ابو حفص کبیر سے. سمجھے نا؟ اس لیے داخلی یہ خراسان کا جس علاقے میں وہ تھے نا، یعنی جس طرح لاہور ہے، لاہور کے اردا گرد دیوار ہوتی ہے نا قلعہ نما، اس دور میں سب شہر اسی طرح ہوتے تھے، سب شہر اسی طرح ہوتے تھے. اور اس بڑے شہر کے اندر پھر ایک درمیان چھوٹی دیوار تھی جس کے اندر یہ شیخ رہتے تھے، اور اس اندر کی دیوار کی وجہ سے ان کو داخلی کہا گیا. سمجھ آ گئی؟ جو بات سمجھ آتی ہے، یہ کسی نے لکھا تو نہیں ہے، جو سمجھ آتی ہے بات. بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بات ہے.